بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وسیلے کے حوالے سے ہم الحمدللہ دلائل سن رہے تھے. ابھی ہمارا جو ہے وہ صرف قرآن سے جو ہمارے دلائل چل رہے ہیں اور قرآن پاک کے تحت آیات مبارک کے تحت کچھ حدیث مبارکہ بھی ہم نے جو بیان فرمائی ہے. وسیلے کا جو موضوع ہے یہ بہت زیادہ طویل ہے. تو الحمدللہ ابھی تک ہمارا جو ہے وہ صرف کتاب اللہ ہی سے چل رہا ہے اور اس کے بعد ہم نے سنت رسول سے بھی ثابت کرنا ہے اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے بھی ثابت کرنا ہے اور ائمہ اربعہ سے بھی ثابت کرنا ہے. پھر جو علماء اعلام ہے، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ ثابت کرنا ہے. تو یہ ہے موضوع تو بڑا وسیع ہے، اس پر دلائل بھی بے شمار ہیں. ہم کوشش کریں گے اس کو بہت زیادہ مختصر کر کے بیان کیا جائے، جو مواد ہے وہ آپ تک جو منتقل کیا جائے. تو آج بھی انشاءاللہ ہم آیت مبارکہ ایسی سنیں گے کہ جس کو سن کے آپ سب کا دل خوش ہو جائے گا. کہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو آپ کو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا. وصال سے مطلب جب ظاہری حیات میں وسیلہ تو بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب وصال ہو گیا نا تو پھر جو وسیلہ نہیں بنایا جا سکتا. اب ایسی آیت مبارکہ پیش کی جا رہی ہے کہ اس کو آپ یاد رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کیا رسول اللہ کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے؟ ایک سوال ہے. یقیناً بنایا جا سکتا ہے. کیوں بنایا جا سکتا ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے تو رسول اللہ کے وصال کے بعد کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ کہ جب زندگی کے اندر تو وسیلہ آپ جائز قرار دیتے ہیں تو وصال کے بعد آپ ناجائز قرار دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب ولادت سے پہلے اگر کوئی وسیلہ پیش کرے تو وہ وسیلہ جائز ہوگا نہیں ہوگا؟ کیسے جائز ہوگا؟ وہ قرآن کی آیت ہے. اب سنتے ہیں. قرآن کریم سورہ بقرہ کے اندر جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. اور جب آئی ان کے پاس کتاب یعنی قرآن پاک آئے مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ تصدیق کرنے والی ہے یہ یعنی قرآن پاک اس کی جو ان کے پاس ہے. یہودیوں کے پاس جو کتاب تھی وہ کتاب تھی تورات شریف جو ہے وہ ان کے پاس تھی. تو قرآن کریم جو ہے وہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہے. فرمایا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، لیکن یہود کیا کرتے تھے؟ یہود یہ کرتے تھے کہ جب بھی مشکل وقت آتا تھا، جب ان کو ایسا لگتا تھا کہ اب ہماری شکست ہونے کو ہے، تو وہ کیا کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے. پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے کیا فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. فرمایا کہ جب وہ نبی تشریف لائے تم ان کو جانتے بھی ہو پہچانتے بھی ہو پھر بھی اس کے انکار کرتے ہو. فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بس اللہ کی لعنت ہو کافروں پر. تو کتنی واضح آیت ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، لیکن ولادت باسعادت سے پہلے یہود کیا کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بناتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو وہی لوگ ہو کہ جب کوئی مشکل تمہیں آتی تھی، جب تم پریشانی کے عالم میں ہوتے تھے، جب تمہیں ایسا لگتا تھا کہ اب تو شکست آنے کو ہے، تو تب تو تم اس نبی کا وسیلہ پیش کر کے مجھ سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور میں تمہیں فتح بھی دے دیتا تھا. اور آج وہ جب نبی تشریف لے آئے تو تم اسی نبی کا انکار کرتے ہو. کتنی واضح اور بیان دلیل ہے. قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے. ایسا نہیں کہ میں کسی بزرگ کے جو اقوال پڑھو، نہیں، قرآن کی آیت ہے. اگر یہ وسیلہ پیش کرنا ناجائز ہوتا تو پہلی فرصت کے اندر قرآن یہ کہتا کہ تم یہودیوں کا یہ عمل ہی شرک ہے، تم یہودیوں کا یہ عمل شرک ہے. وہ نبی جو ابھی پیدا نہ ہوا تم اس کا وسیلہ دیتے ہو. قرآن انکار کرتا نا، قرآن منع کرتا. بلکہ قرآن نے انکار نہ کیا، قرآن نے منع نہیں کیا، بلکہ قرآن نے یہ دلیل ان کو پیش کی کہ تم اس نبی کا انکار کرتے ہو. وہ نبی
جو دنیا کے اندر ابھی تشریف بھی نہیں لائے تھے، تم ان کی ولادت باسعادت سے پہلے اس کا وسیلہ مانگتے تھے اور وسیلہ جو پیش کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فتح بھی دے دیتا تھا. اس نبی آخر الزماں کے صدقے تمہیں فتح بھی نصیب ہوتی تھی جب تم اس کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، فتح جو ہے وہ مانگتے تھے. تو یہ آیت مبارکہ بہت زیادہ واضح، یہ ان افراد کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وصال کے بعد وسیلہ نہیں دے سکتے. تو بھائی ولادت سے پہلے جب وسیلہ دیا جا سکتا ہے تو وصال کے بعد کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے وسیلہ دیا جا سکتا ہے تو وصال کے بعد کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو موت ایک آن کے لیے آتی ہے، ایک آن کے لیے موت آتی ہے. ان کی جو حیات ہے وہ حقیقی حیات کی طرح ہے. شہید کی جو حیات ہے، شہید کی جو حیات ہے وہ حقیقی حیات نہیں ہے. شہید جو انتقال کر جاتا ہے، فرمایا کہ وہ زندہ ہے اور تمہیں اس کا شعور نہیں ہے، لیکن اس کی جو حیات ہے وہ حقیقی حیات کی طرح نہیں ہے، حقیقی انسانوں کی طرح نہیں ہے. وہ اس طرح کہ جب نبی کا وصال ہو جاتا ہے، نبی جو وہ وصال کر جاتا ہے، نبی کی پھر بھی حیات جو وہ حقیقی حیات کی طرح ہے. شہید کی جو حیات ہے وہ حقیقی حیات کی طرح نہیں ہے. یہ اس طرح آپ سمجھے کہ جب شہید کی حیات جو ہے وہ حقیقی حیات کی طرح اس طرح رہی ہے کہ اس کے انتقال کے بعد اس کی جو زوجہ ہے، اس کی جو بیوی ہے، وہ عدت کے بعد شادی کر سکتی ہے، لیکن نبی کی جو ازواج ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی. شہید انتقال کر جاتا ہے، اس کی حیات حقیقی حیات نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے انتقال کے بعد اس کا ورثہ تقسیم ہوتا ہے. نبی جب وصال کر جاتا ہے، اس کی جو حیات ہے وہ حقیقی حیات ہی کی طرح ہے، کیونکہ اس کا ورثہ بھی تقسیم نہیں ہوتا. یہ اس طرح کی کافی تقسیمات ہیں. بہت زیادہ کلام کیا ہے علماء کرام نے اس پر کہ نبی کی جو حیات ہوتی ہے وہ حقیقی حیات ہوتی ہے. موت آئی ہے، موت بھرا کے ایک آن کے لیے آئی ہے، لیکن ان کو مردہ کبھی بھی خیال نہ کرنا، بلکہ ان کی زندگیاں جو ہے وہ شہیدوں کی زندگیوں سے بھی اعلیٰ ہے. فرمایا پھر یہی جملہ کہا کہ شہید کی جو حیات ہے وہ حقیقی حیات نہیں ہے، نبیوں کی جو حیات ہے وہ حقیقی حیات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.